ہزاروں لاکھوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کی آل پاک اور ان کے نائبین پہ۔ آج کا میسج میں اپنی قوم، اپنے ہم پیشہ ذاکرین کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور ان کے متعلق دینا چاہتا ہوں۔ میرے ملک میں ظلم کا بازار گرم ہے، اپنے مذہب کی تشہیر کرنا گناہ ہو چکا ہے، اپنے عقائد کا پرچار کرنا سزائے موت کے مترادف ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں میری قوم کے انتہائی محبوب ذاکر شہید منبر جناب حاجی نوید عاشق BA صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ان کے لواحقین سے جتنی تعزیت کی جائے وہ بھی کم ہے۔ اس طرح کے نقصان صرف خاندان کے نہیں ہوتے، گھروں کے نہیں ہوتے، یہ قوم کے نقصان ہوتے ہیں۔ تو مالک انہیں غریق رحمت کریں۔ یقیناً معصوم کے ذکر کا پرچار کرتے ہوئے شہید ہوئے، زمانے کو مخدومہ کی سچائی بتاتے ہوئے شہید ہوئے۔ مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ تو ایک المناک واقعہ ہو گیا، اس کے بعد چاہیے تھا کہ قوم اکٹھی ہو جاتی، کوئی لایا عمل بنتا، کچھ ہم اپنے مطالبات رکھتے، اور مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہونے کی ہمیں یقین دہانیاں کروائی جاتی۔ لیکن ہم نے ایک جنگ شروع کر دی سوشل میڈیا پہ، ہم شروع ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف۔ وسیم عباس بلوچ صاحب میرے بھائی ہیں، میری ان سے وابستگی ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بیان دیا، وہ بیان غلط نہیں تھا، وقت غلط تھا۔ اس وقت وہ بیان انہیں نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ مجلس پڑھ رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا، میں بالکل اس بات کو کنڈیمٹ کرتا ہوں کہ that time was not a perfect time for that conversation، وہ وقت اس گفتگو کے لیے نہیں تھا۔ چلے انہوں نے بات کر دی۔ بات انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے یہ بات کی، باپ بن کے، بھائی بن کے انہوں نے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھایا کہ ہمیں ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے۔ کیوں ہم جہاں رہ رہے، جس معاشرے میں ہم رہے ہیں، اس معاشرے میں مذہبی جنونیت انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ آپ کسی پہ بھی توہین کا الزام لگا کے اسے قتل کر دیں، بس توہین رسالت کا، توہین صحابہ کا، توہین توحید کا کوئی بھی آپ الزام لگا دیں۔ روز ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ بینک مینیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے، کسی جگہ پہ پرائے دیش سے آئے ہوئے مہمان کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں میرے معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ نہ اپنے مالکوں کی تعریف کریں۔ اب میں نے خود، خدا کی قسم، نوید BA صاحب کی ہمارے گھر کے ساتھ وابستگی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ان کی ساری زندگی ادھر خانوں آنا 11-12 جون ہمارے پاس پڑھتے گزر گئی۔ وہ خود ممبر پہ کہا کرتے تھے کہ ہم کسی کی بات کیوں کریں، ہمارے جو مالک ہیں ان کی اتنے فضائل ہیں کہ ہم وہی بیان کریں تو وقت کم ہے، لیکن وہ فضائل بہت زیادہ ہیں۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ، اور حقیقت بھی ہے کہ زمانے کے جو درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، دریا، سمندر، نہریں سیاہی بن جائیں، درختوں کے پتے کاغذ بن جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کے طلوع روز معاشر تک جتنی مخلوق ہے وہ لکھنے بیٹھ جائے تو ان کے فضائل نہیں لکھے جا سکتے۔ تو جن کے اتنے فضائل ہوں انہیں چھوڑ کے پھر کسی اور کی بات ہم کیوں کریں؟ وہ ایک بڑی بات ہے، میں کہہ جاؤں، وہ شیخو شریف ایک گدی ہے اکاڑا ڈسٹرکٹ کے ساتھ، وغیرہ بنگلہ سے ایک لنک روڈ جاتا ہے جندراکا کی طرف، وہاں وہ پیر ہیں، گیلانی سید ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑی ان کی بھاری گدی ہے۔ وہ منظور حسین شاہ صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ توبہ توبہ، میں نے تو خنزیر کا نام ہی آپ سے سنا ہے، آپ مجھ سے پوچھنا ہے تو کوئی حسین کے بارے میں پوچھیں۔ تو میرے بھائی، فضائل ہمارے بادشاہوں کے اتنے ہیں کہ ہماری زندگیاں کم پڑ سکتی ہیں لیکن ان کے فضائل کم نہیں ہو سکتے۔ لیکن حق کا پرچار کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب حق کے پرچار کا طریقہ ہمیں بنانا چاہیے۔ اب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ ناک کرتے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ نکلتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا باپ کہاں ہے، آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں گے انکل آپ رکے میں پتہ کرتا ہوں۔
اگر ہم کہیں کہ بیٹے آپ کی ماں کا قسم کہاں ہے، تو وہ جو پھر ہمیں سامنے سے کہے گا وہ آپ کو بھی اندازہ ہے اور مجھے بھی. بس بات کرنے کا انداز ہے، آپ انداز تھوڑا سا میٹھا کر لیں، انداز تھوڑا سا شائستہ کر لیں. آپ دیں میسج. وی ہیو ٹو کنوے دی میسج. ہمیں میسج دینا ہے. دی میسج وچ از فل آف پیس، وچ از فل آف لو، وچ از فل آف ریسپیکٹ. ہم ایسا پیغام دیں جو محبت سے، امن سے اور عزت سے بھرا ہوا ہو. ہمیں ایسا پیغام دینا ہے. تو ہم سارے لوگ کھڑے ہو گئے، وسیم عباس نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہاں وقت نہیں تھا بات کرنے کا، لیکن بات انہوں نے کوئی ایسی غلط نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں. جب نقصان ہو جاتا ہے تو 1 ماہ 2 ماہ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی. لیکن جن کا نقصان ہو جاتا ہے پھر وہ کس حال میں زندگی بسر کرتے ہیں اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو میں ضرور یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے میسج دینا چاہیے. تو میں بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں غیور صابر شاہ صاحب اور سید ذریت عمران شیرازی صاحب. آپ سید ہیں، آپ کی حیثیت رکھتے ہیں. اب آپ کو یہ باتیں شاہ صاحب معذرت کے ساتھ زیب نہیں دیتی کہ آپ برسر ممبر ایک دوسرے کی توہین کریں. آپ کیوں توہین کر رہے ہیں؟ ذریت شاہ صاحب کچھ دن ہوئے ہیں، غالباً آپ پہ FIR ہوئی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ انسانی سمگلنگ کی ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ توہین صحابہ کی ہے. ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، سبھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، سبھی نے آپ کے دکھ میں ہائے کی تھی. سید غیور صابر صاحب جب آپ پہ پابندی تھی، آپ 4 شیڈول میں تھے، تو سبھی بھائی آپ کے ساتھ تھے. تو کسی نے آپ کو اس طرح اکیلے نہیں چھوڑا اور نہ آپ کی تہذیب کی. تو اگر ہم خود ہی تہذیب کرنی شروع کر دیں، اب آپ سید ہیں، آپ کا حق بنتا ہے برے کو برا کہنا، اچھے کو اچھا کہنا. پچھلے دنوں 10 صفر المظفر کی مجلس ہوئی تھی منڈی بہت دین میں. ادھر سلطان الذاکرین سید نجم الحسن شاہ صاحب، وہ کہ وہ ہمارے سلطان نہیں ہیں، ہمارے سلطان تو سید مداح حسین شاہ صاحب ہیں، لیکن وہ کچھ لوگوں کے تو سلطان ہیں نا، جن کی اور پھر ان کا مجھے احترام کے ساتھ ہی نام لینا چاہیے. انہوں نے ادھر ایک بات کی تھی، میں وہ بات بھی نہیں دہراؤں گا کیونکہ اس سے میری ملت کی تہذیب ہوگی، میری ملت کا مذاق اڑایا جائے گا. انہوں نے ادھر ایک بات کی تھی، اس کا مطلب تھا کہ حرام کو حلال کر دیا جائے. وہ خود ویڈیو نکال کے آپ دیکھ لیجئے گا سید زادہ. لیکن کسی نے بھی ان کی بات کا پرچار نہیں کیا، کسی نے واہ واہ نہیں کی، کسی نے سوشل میڈیا پہ اپنے شاگردوں کو اور جو پیڈ ہوتے ہیں لوگ ان سے کہہ کے کسی نے پوسٹ نہیں لگوائی. آپ کا حق بھی نہیں بنتا، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے بنے نا، آپ اکٹھا کریں سبھی کو. اکٹھے تو آپ کرتے نہیں ہیں اور آپ ایسے بیان دے دیتے ہیں جس سے کہ اس سے انتشار بڑھ رہا ہے. میرے سید میں معذرت خواہ ہوں. بیان لوگ کہیں گے ساجد اکرام ذاکر جتنا ہے بات بڑی کر رہا ہے. ذاکر میں بے شک چھوٹا ہوں لیکن بات تو مجھے کرنی ہے. اور حوصلہ میرا پتہ کب بڑا بات کرنے کا، جب یہ واقعہ ہوا نا غلام عباس جپا والا اور اون شاہ صاحب آپ کے بھائی غیور صابر شاہ صاحب کے، اون شاہ صاحب کی مجھ سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا، اور میں ان کو اس بڑے پن کی تعریف کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو آپ نے بیان دیا تھا غلام عباس جپا اور میرے متعلق کہ ایک دوسرے کو گالیاں نہ نکالیں، تو میں نے وہ آپ کا بیان سن کے میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا اور میں نے غلام عباس جپا سے معذرت کی. تو اس سے اور مجھ میں حوصلہ بڑا بات کرنے کا کہ ہو سکتا ہے میری اس بات کا میرے کسی بھائی پہ، میرے کسی صاحب پہ، میرے کسی بڑے پہ اثر ہو جائے اور میری قوم میں جو یہ تفریق ہے یہ ختم ہو جائے. میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میں سبھی سے گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، محبتیں بانٹیں. بالکل پتہ اب ہم جو ذاکر ہیں نا، ہم تو بھی کلاس ذاکر ہیں، ہم تو ہر روز آپ کے سامنے نہیں ہوتے. آپ کے مجالس اور ہیں، ہماری مجالس اور ہیں، ہمارا تو آپ کا سامنا بھی نہیں ہوتا. لیکن جب کبھی آپ کے ساتھ سامنا ہو تو ہمیں شرم آتی ہے کہ اس شخصیت کے متعلق تو میں نے بات کی تھی، اب میں کس طرح اس کا سامنا کروں. آپ پتہ نہیں اتنے بڑے ہو کہ آپ کیسے یہ باتیں کر لیتے ہیں کہ آپ ہر روز ایک دوسرے کے اوپر نیچے پڑھتے ہیں اور پھر آپ ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں کہ میرے بھائی آ رہے ہیں، میرے اپنا بڑے آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو میری معذرت ہے، دست بست اپیل ہے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اتنا ان باتوں کو طول نہ دیں. اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس سے فقہ کی تہذیب ہو رہی ہے.
اس سے مذہب محمد اور آل محمد بدنام ہو رہا ہے۔ اب کچھ لوگ آپ کی طرف ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ وسیم عباس کی طرف ہو جاتے ہیں، وہ پھر ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہیں، پھر گالیاں نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو میری خصوصاً ریکویسٹ ہے جناب غیور صابر شاہ صاحب اور جناب ذریت عمران شیرازی صاحب سے کہ آپ بڑے ہیں، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ اب میں یہ بھی نہیں کہ آپ کو کہوں کہ آپ کو زیب نہیں دیتی، لیکن میں یہ آپ کی گوش گزار تو کر سکتا ہوں۔ تو اللہ مولا آپ کی معاوضت فرمائے اور ایسی باتوں کی حوصلہ شکنی کریں جس سے ہماری قوم بدنام نہ ہو، جس سے ہمیں کوئی اور نقصان نہ ہو، محبت کا سبق دیں۔ اب ہمارے ذمہ ہے صرف پیغام دینا، اس پہ عمل کروانا تو میرے مولا کا کام ہے۔ اب ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی ہم کر لیں، ہم جتنی بھی کر لیں تبلیغ، جتنا ہم سخت میسج دے لیں، جو علی علیہ السلام کی تلوار سے بچ گئے تھے، جس سے ذوالفقار نے چھوڑ دیا تھا، علی ولی اللہ کا اقرار انہوں نے کرنا ہے، اور جن کے دلوں پہ تالے لگ گئے وہ اقرار کر ہی نہیں سکتے، ان پہ نہ آپ کی تبلیغ اثر کرے گی، نہ آپ کا میسج اثر کرے گا، نہ آپ کا اور میرا لیکچر اثر کرے گا۔ ہاں ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم میسج اخیر تک پہنچاتے رہیں، جس طرح اللہ نے انبیاء کو تنبیہ کی حکم دیا کہ آپ کا مقصد اور ذمہ واری صرف یہ ہے کہ آپ نے میسج دینا ہے، اگر عمل کرے کوئی نہ کرے وہ میرے ذمہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔